اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. طاری ہے اہل جبر پہ ہیبت حسین کی، اللہ رے وہ شان جلالت حسین کی، کرتے قبول بیعت فاسق وہ کس طرح دست محمدی پہ تھی بیعت حسین کی، دست محمدی پہ تھی بیعت حسین کی. قلبی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی. رکھتے ہیں اپنی یاد سے آباد میرا دل، ہے مجھ پہ یہ نصیر عنایت حسین کی، ہے مجھ پہ یہ نصیر عنایت حسین کی. اللہ رے وہ شان جلالت حسین کی. بر دیگر ہدیہ درود و سلام ببارگاہ سید الانام، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. آج 8 محرم الحرام ہے. 10 محرم الحرام کو سید الشہداء امام کرب و بلا سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کا یوم شہادت ہے. امام علی مقام یقیناً بہت بڑے مقام کے مالک ہیں. آپ کا درجہ بہت بلند ہے، بڑا رفیع ہے. آپ کی شان و مقام کے حوالے سے آج چند احادیث طیبہ آیات ربانی آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. امام سیدنا حسن اور حضرت امام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ شرف حاصل ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان مبارک ہستیوں کو اپنی اولاد قرار دیا ہے. اور حدیث پاک ہے
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عورت کے بیٹوں کی نسبت اس کے باپ کی طرف ہوتی ہے، والد کی طرف ہوتی ہے، خاندان چلتا ہے والد کے نام پہ، اس کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے، لیکن حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما خلا ولد فاطمہ، بی بی فاطمہ کے بیٹوں کی بات الگ ہے۔ سیدہ کائنات کے شہزادوں کا معاملہ الگ ہے۔ فَإِنِّي أَنَا أَصْبَتُهُمْ وَأَنَا أَبُوهُمْ، ان کا نسب مجھ سے ہے اور ان کا باپ میں ہوں۔ یقیناً دنیا کے لیے قانون یہی ہے، باپ کی طرف سے خاندان چلتا ہے، کنبے کا تسلسل، خاندان اور نسب کا تسلسل والد کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک میری شہزادی فاطمہ ہے سلام اللہ تعالیٰ علیہا کہ میری اولاد میری بیٹی فاطمہ سے چلنی ہے۔ انا اسبتہم، ان کے شہزادوں کی نسبت مجھ سے ہے، ان کا نسب میرے ساتھ چلنا ہے۔ وَأَنَا أَبُوهُمْ، اور میں ان کا باپ ہوں۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت امام حسن کی ولادت باسعادت ہوئی، حضرت علی نے اپنا نام رکھا تھا۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کا نام میں نے رکھنا ہے۔ ان کا نام تاجدار کائنات نے حسن رکھا، حسن رکھا۔ اور جب امام حسین کی ولادت باسعادت ہوئی تو مخدومہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین تو حسن سے بھی زیادہ حسین ہے، ان کا کیا نام رکھا جائے؟ یعنی یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ تو حسن سے بھی زیادہ حسن و جمال والا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حسن سے ہی، اسی مبارک نام حسن سے ہی تاجدار کائنات نے امام علی مقام کا نام حسین رکھا۔ اور اس کے بعد فرمایا انی سمیت ابنی ھذین حسن و حسین، میں نے اپنے ان دونوں بیٹوں کے نام حسن ایک کا رکھا ہے اور ایک کا نام حسین رکھا ہے۔ تو پتہ چلا حضور سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو اپنا شہزادہ اور بیٹا قرار دیا ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات، حضور سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں خطبہ دے رہے ہیں، امام حسین کا مقام، تاجدار کائنات کا خطبہ پاک جاری ہے، اللہ کے محبوب کی تقریر و خطبہ، تاجدار کائنات کا خطبہ۔ اتنے میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ آپ بچے تھے، آپ کا بچپن تھا، لہٰذا آپ کے پاؤں مبارک ڈگمگانے لگے، ایسا محسوس ہونے لگا کہ کہیں یہ زمین پہ نہ آ جائیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہزادوں کے لیے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے لیے خطبے کو چھوڑ دیا، خطبے کو چھوڑ دیا اور اپنے خطبہ مبارک کو ترک کر کے آگے بڑھے، امام حسن اور امام حسین کو تھام لیا اور اپنی گود میں بٹھایا اور یہ آیت طیبہ پڑھی انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ فرمایا تم دیکھ رہے تھے حسن و حسین جب آئے ان کے پاؤں ڈگمگا رہے تھے، مجھ سے بیٹھا نہ گیا، فلم اصبر، میں صبر نہیں کر سکا، میں اپنی نشست پہ میں بیٹھ نہیں سکا، مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا، لہذا میں اٹھا اور ان کو تھام کے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ امام علی مقام
اس عظیم مقام کے حامل ہیں کہ میرے پیارے سامعین، خطبے کی بات تو بندہ کلام میں ہوتا ہے، بات کر رہا ہوتا ہے، رب کائنات کی مبارک آیات طیبہ کی تلاوت ہوتی ہے، حضور سید کائنات اپنے کو فرامین اپنے صحابہ کو بتا رہے ہوں گے، لیکن ایک قدم آگے بڑھیں تو آقا کریم سید کائنات حالت نماز میں ہے، حالت نماز میں ہے۔ حضور سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دونوں شہزادے آئے، حضور سید کائنات کے جسد اقدس سے آ کر لپٹ گئے، آپ سجدے میں ہیں، حضور سید کائنات حالت سجدہ میں ہے، دونوں شہزادے وجود مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر چمٹ گئے، تاجدار کائنات کے جسد انور کے آ کر بوسے لینے لگے، چمٹ گئے۔ حضور سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے کہا ان کو پیچھے کر دیں، ان کو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وجود باجود سے پیچھے ہٹا دیں تاکہ حضور سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز کے معمولات کو جاری رکھ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اشارہ کیا، فرمایا ان کو اسی حال پہ رہنے دو، اسی حال میں رہنے دو۔ سجدے میں آقا کریم سجدے کی طوالت، حقوق اللہ کی ادائیگی نماز میں ہے، تاجدار کائنات۔ آپ کی میری بھی نماز نہیں، اللہ کے محبوب کی نماز، تاجدار کائنات کی نماز، اور حضور سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نماز میں حسنین کریمین کا تاجدار کائنات کے جسد اقدس پہ بیٹھنا اور حضور سید کائنات کا اس وقت تک سر انور نہ اٹھانا جب تک وہ از خود نیچے نہیں آئے۔ حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کی عظمت کو چار چاند لگاتی ہے یہ بات۔ اور ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، حضرت عمر آ رہے تھے اور حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں شہزادوں کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا کر تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ساری بڑی مشہور حدیث پاک ہے۔ حضرت امام حسن ایک کاندھے پہ ہے، حضرت امام حسین دوسرے کاندھے پہ ہیں، اور حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت عمر کا سر راہ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جلیل القدر صحابی حضرت عمر کا سر راہ معاملہ ہوا، ملاقات ہوئی، حضرت عمر آ رہے تھے، انہوں نے اس منظر کو دیکھا تو آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، آپ کی بارگاہ میں التماس کرنے لگے کہ نعم الفارس یا رسول اللہ، نعم الفرس یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سواری کتنی اعلیٰ ہے، نعم الفرس تحتکما، جو سواری ان شہزادوں کو ملی ہے، اللہ کے محبوب آپ کے جو شہزادوں کو ملی ہے، یقیناً اس سواری کا کیا کہنا جو اللہ کے محبوب ہیں، جن کے قدموں کے نیچے رب کائنات کا عرش ہوتا ہے، جو سدرہ سے آگے سفر کرتے ہیں۔ اے حسنین تمہاری سواری پہ قربان، تمہاری عظمت پہ قربان۔ ابھی حضرت عمر نے یہ عرض کیا ہی تھا، حضور سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر نعم الفارسان ہما، سواری کی تو تم نے بات کر دی ہے، تمہیں کیا خبر نہیں ہے کہ یہ سوار کتنے اعلیٰ ہے، سواری کی بڑی عظمت۔ اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب، دو عالم کے سلطان، تاجدار کائنات، سیاہ افلاک، امام المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، لیکن یہ جو کاندھوں پہ بیٹھے ہیں یہ بھی کوئی عام نہیں ہے، یہ کسی کی مرضی سے بٹھا ہے، یہ کسی کی مرضی سے بٹھا ہے۔
اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم الفارسان ہما، اے عمر یہ سوار بھی بڑے اعلیٰ۔ تو میں حدیث پاک سنا رہا تھا، حالت نماز حضرت امام حسن امام حسین وجود مصطفیٰ سے چمٹے ہیں، تاجدار کائنات کے جسد اقدس پہ آ کر بیٹھ گئے ہیں، سوار ہیں۔ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نیچے ہٹانے کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ ایک حدیث طیبہ میں تو حضور سید کائنات نے جب بعد میں عرض کیا گیا، تاجدار کائنات جلال میں آ گئے، فرمایا تمہیں کیا خبر حسنین کریمین کی؟ اور اسی حدیث میں آپ نے یہ بھی جملے ارشاد فرمائے، جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کا سلام پھیرتے ہیں، صحابہ کرام ایک سوالیہ انداز سے بیٹھے ہیں، گویا استفسار کرتے ہیں، یا رسول اللہ نماز میں ان کا یہ عمل کیا مناسب تھا؟ حسنین کریمین کی یہ عادت حالت نماز میں کیا یہ ٹھیک تھی؟ اور قبلہ اگر ان کو ہٹا دیا جاتا تو یہ کیا مناسب نہیں تھا؟ آپ نماز پڑھ رہے تھے، حقوق اللہ کی ادائیگی میں تھے، ان المصلی کانہ یناجی ربا۔ آپ تو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ نمازی نماز میں خالصتاً اللہ کی یاد میں ہوتا ہے، اللہ سے کلام کرتا ہے۔ یا رسول اللہ اس وقت آپ کی توجہ حسنین کی طرف گئی ہوگی نا؟ آپ کے حاشیہ خیال میں حسنین کریمین کا تصور قبلہ آیا ہوگا، خیال آیا ہوگا، ان کو ہٹا دینا مناسب کیا نہیں تھا؟ آپ نے منع کیوں کیا ہے؟ میرے آقا رحمت تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہی تو دنیا کو سبق دینا چاہتے تھے کہ حسنین کریمین کی محبت، خانوادہ مصطفیٰ کی محبت، یہ اتنا عظیم سبجیکٹ ہے کہ خود امام المرسلہ کی پیٹھ مبارک پہ اگر یہ آ جائیں تو تاجدار کائنات سجدے کو لمبا کر دیں کہ حسنین کو کہیں تکلیف نہ ہو، کہیں وہ نیچے اتنی تکلیف نہ ہو، کہیں گر نہ جائیں، کہیں نیچے نہ گر جائیں۔ اے میرے سامعین، ایک حدیث پاک میں حضور سید کائنات کے بڑے پیارے جملے ملتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بے ابی ہما و امی، حسنین کریمین کی کیا بات کرتے ہو؟ حسنین پر تو مصطفیٰ کے ماں باپ قربان۔ یہ ہے شان، یہ ہے مقام۔ ان کی والدہ ماجدہ کے لیے بھی، حضرت بی فاطمہ الزہرا کے لیے بھی یہی الفاظ ملتے ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر بھی میرے ماں باپ قربان۔ حسنین کی یہ شان، حضور سید کائنات کا یہ فرمانا کہ تم پہ میرے ماں باپ قربان، یہ حسنین کریمین کی عظمت اور شان کے لیے بہت رفیع بات۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ارتحلنی ابنی، جب میرا بیٹا میری پشت پاک پہ سوار ہوا، فکرہت ان آجلا، مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں جلدی اٹھ جاؤں اور حسین پاک کو نیچے آنا پڑے۔ میں چاہ رہا تھا حسین جب تک اپنی مرضی سے بیٹھا رہے میں اس وقت تک سجدے میں رہوں، اس وقت تک میں سجدے میں رہوں۔ حضور سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اشارتاً امت کو یہ سارے سبق دے رہے تھے جن کا نام میں نے خود رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اشارہ دیا تاجدار کائنات نے کہ جن کا نام میں نے رکھا ہے، جن کو گھٹی میں نے دی ہے، جن کی پرورش میری گود میں ہوئی ہے، جن کے لیے میں نے اپنے سجدوں کو طول دیا ہے، جن کی میں سواری بنتا ہوں، جن کی خاطر منبر کو چھوڑ کر ان کو سینے سے لگاتا ہوں، جو میرے شکم اطہر پہ آ جائیں اس وقت تک کھیلتے رہیں، جب تک کھیلیں میں ان کو ہٹاتا نہیں ہوں، جو میرے کاشانِ اقدس میں آئے، کسی کو آنے کی اجازت نہ ہو، وہ بغیر اجازت آ جائیں،
اور جن کی شان یہ ہے کہ تاجدار کائنات فرماتے ہیں میں کہوں کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان، ان کی شان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ان کی عظمت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اور ایک حدیث طیبہ میں تو کمال اشارہ ہے، حضور سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے شہزادے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین ایک جگہ پہ کھیل رہے تھے، اور حضور سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر مبارک ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ پہ تشریف لے جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سفر کو روک دیا، وہیں بچوں کی کھیل میں کھیلنے لگ گئے، امام حسین کو پکڑنے لگے، حضرت امام علی مقام کے پیچھے دوڑے کھیل میں، حتیٰ کہ امام حسین حضرت امام حسین آپ نے پکڑ لیا، وہ آگے بھاگ رہے تھے کھیل میں۔ حضور سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت امام حسین کو پکڑ لیا، اس وقت وہیں پہ تاجدار کائنات نے فرمایا اے لوگو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حسین پاک کا مقام کیا ہے۔ آج میں مقام حسین کی تھوڑی بات آپ کے سامنے عرض کروں، میں تمہیں بتاتا ہوں حسین کا مقام کیا ہے۔ آپ فرماتے حسین منی وانا من حسین، لوگو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ایک بہت بڑا مقام کہ میرے کمالات، میرے اوپر ہونے والے خدا بندے قدوس کے جملہ مہربانیوں اور انوار کی برسات اور تجلیات، یا میری خوبیاں، میرے کمالات، جو تم ان کی جھلک دیکھنا چاہتے ہو حسین کو دیکھ لو، حسین کو دیکھ لو۔ اور میرے پیارے سامعین، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنَا مِنْ حسین، میں حسین سے ہوں، کہ میرے کمالات کے ایک مبارک وصف شہادت کا مظہر اتم بنیں گے حسین۔ اور یہاں پہ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ حضور سید کائنات نے اشارہ دیا کہ انہما کالشیء الواحد، اے تاجدار کائنات کو اور حسین پاک کو جدا سمجھنے والوں، یہ دو ہستیاں جدا جدا نہیں ہیں، کالشیء الواحد، یہ گویا ایک چیز ہے، فی وجوب المحبہ، جیسے آقا سے محبت لازم ہے حسین پاک سے بھی محبت لازم ہے، وحرمت التعرض، جیسے تاجدار کائنات سے منہ موڑ لینا حرام ہے، اسی طرح حسین پاک سے منہ موڑنا بھی حرام ہے۔ اور والمحاربہ، اور جس طرح آقا سے جنگ کرنا حرام ہے، اسی طرح حسین پاک سے جنگ کرنا بھی حرام ہے۔ حضور سید کائنات اشارہ دے رہے ہیں اے لوگو، ایک وقت آئے گا، ممکن ہے دنیا کہتی رہے کہ یار یزید کی خطا نہیں بنتی، یزید کی خطا نہیں بنتی۔ میرے سامعین، حضور سید کائنات نے مقام حسین سید امام علی مقام کے مقام کو واضح کر کے دنیا پہ اس چیز کو آشکار کر دیا کہ اتنی بڑی ہستی سے منہ موڑ لینا، ان سے جنگ کرنا، ان کی محبت کو ترک کر دینا، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ گویا اس نے آقا کی محبت کو ترک کیا ہے، سرکار سے منہ موڑا ہے، اور اس کی جنگ فقط امام حسین سے نہیں، خود تاجدار کائنات سے ہے۔ یہ ہے مقام حسین کی ایک ہلکی سی جھلک۔ اور یہاں پہ ایک بہت خوبصورت حدیث پاک ہے، حضور سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال پر ملال ہونے لگا، آپ اس اپنی علالت میں تھے، حضور سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ مبارک علالت کے دن تھے جن دنوں میں ہی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال پر ملال ہوا۔
اتنے میں حضرت بیوی فاطمہ الزہرا اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئی۔ بڑی توجہ سے یہ حدیث بھی سماعت فرمائیں۔ حضرت امام حسن کو اور حضرت امام حسین کو لے کر سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، حضور سید کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے ان بیٹوں کو اپنی وراثت دے دیں، وراثت دے دیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میں اپنے شہزادوں کو لے آئی ہوں، میں اپنے بیٹوں کو لے آئی ہوں۔ عرض کرنا چاہتی ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اپنے ان دونوں بیٹوں کو وراثت عطا کر دیں۔ آپ نے اس وقت کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اما الحسن فلہ ہیبتی وسودتی، یہ جو حسن ہے میں اس کو اپنا جلال اور اپنی سرداری اس کو دیتا ہوں۔ ایک حدیث پاک میں یہ کلمے ملتے ہیں، المحبت والحلم، یہ جو حسن ہے میں اپنی ہیبت اور اپنی نرمی، یعنی اپنا جلال اور اپنا جمال، یہ دونوں حسن کو دیتا ہوں۔ اور تیسری حدیث میں یہ کلمے ہیں وثباتی وسودتی، میں اپنی استقامت، استقلال اور اپنی سرداری کو یہ حسن کو دیتا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میری وراثت ہے جو میں اپنے بیٹوں کو دے رہا ہوں، کہ حسن کو میں جلال و جمال، اپنی جرت اور اپنی سرداری دیتا ہوں، اپنی ہیبت دیتا ہوں، اپنا جلال دیتا ہوں، ثابت قدمی دیتا ہوں۔ وَأَمَّا الْحُسَيْنِ، اور میں حسین کو کیا دے رہا ہوں ورثے میں، وراثت میں، فَلَهُ جُرَتِي وَجُودِي، حسین کو میں اپنی سخاوت دے رہا ہوں، حسین کو میں اپنی جرت دے رہا ہوں۔ دوسری حدیث میں یہ کلمے ملتے ہیں المحبت والرضا، حسین کو میں اپنی محبت اور رضا دیتا ہوں۔ تیسری حدیث میں یہ ملتا ہے حسین کو حزامتی وجودی، میں حسین کو اپنی طاقت اور اپنی سخاوت دیتا ہوں۔ دنیا میں آپ نے بڑے سخی دیکھے ہو، دنیا میں بڑے بڑے سخیوں سے دنیا کا پالا پڑا ہوگا، سخاوت، دنیا نے بڑے بڑے سخی اس کائنات میں، اس دھرتی پہ دیکھے ہوں گے، لیکن میرے حسین سے بڑھ کر سخی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، جنہوں نے دین کے لیے فقط مال نہیں دیا، اولاد بھی دے دی، بھائی دے دیے، اپنا کنبہ کٹا دیا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان امام علی مقام نے کارزار کرب و بلا میں قربان کر کے سخاوت کی انتہا کر دی ہے کہ نانا جی آپ نے فرمایا تھا کہ میں حسین تمہیں مقام رضا دیتا ہوں، آؤ آج آپ موجود ہیں، دیکھ لیں آج امام حسین سرزمین کرب و بلا میں اللہ کی رضا پہ راضی کھڑا ہے، ورنہ اشارہ کر دیں دریا قدموں میں ہو۔ حضور قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرزا کو کہا تھا بڑی بڑی بڑکیں تو مار رہا ہے، آج آ جاؤ بادشاہی مسجد میں، اگر کہو گے تو دریائے راوی کو یہاں سے چلا دوں گا۔ جن کی اولاد میں سے حضرت مہر علی اس درجے کے مالک ہیں، اگر امام حسین کی فقط پلکوں کا اشارہ ہوتا دریا قدموں میں ہوتا، مخالف کی گردنیں اڑ جاتی، لیکن امام حسین مقام رضا پہ فائز تھے۔ آپ یہ چاہتے تھے آج میری طلب کوئی نہیں، بس یہ طلب ہے اور کچھ طلب نہیں، یہی طلب ہے کہ بس مالک جس حال پہ آپ کہیں گے حسین راضی ہے، حسین راضی ہے۔ کنبہ کٹا دینا، پھر امام حسین کے سامنے پورا منظر ہے کہ جو ہمارے ساتھ بیت رہی ہے ان بیویوں کا کیا بنے گا، بیمار زین العابدین کا کیا بنے گا۔ یہ پورا منظر
امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہے، لیکن آپ نے شکوہ نہیں کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا او مولا مہربانی فرما دے، یہ اب تکلیف بڑھ گئی ہے، میرے مولا ہمت جواب دے رہی، ہمت جواب دے رہی ہے۔ بڑی بڑی ہستیوں نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اے میرے مولا میں اپنی تکلیف اب تمہیں سنا رہا ہوں، بس مولا آزمائشیں بڑھ گئی ہیں، تکالیف بڑھ گئی ہیں، اب میں تیری بارگاہ میں شکوہ کر رہا ہوں، تیری بارگاہ میں اپیل کر رہا ہوں، لیکن امام حسین سرزمین کربلا میں ڈٹے رہے، بھائی قربان کر دیے، بھتیجے قربان کر دیے، بیٹے قربان کر دیے، حتیٰ کہ اپنی جان مولا کریم کے سپرد کر دی، آپ نے شکوہ کوئی نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا تھا فَلَهُ جُرَتِي وَجُودِي، حسین میں تمہیں اپنی جرت دے رہا ہوں اور تمہیں اپنی سخاوت دے رہا ہوں، المحبہ محبت دے رہا ہوں خداوند قدوس کی، تائیدار کائنات کی، والرضا، اور تمہیں میں یہ چیز دینا چاہتا ہوں کہ ہر حال میں جو اللہ سے راضی ہونا ہے نا، مقام رضا، یہ تمہیں میں دے رہا ہوں۔ امام علی مقام اس درجے پہ فائز تھے کہ سب کچھ قربان کر دیا، لیکن امام حسین نے شکوہ نہیں کیا، آپ بے قرار نہیں ہوئے، ان کا کیا بنے گا، یہ قربان ہو گئے، ان کی جوانیاں لٹ گئیں، یہ کیا میں کر بیٹھا ہوں، میں یہ کیا کر بیٹھا ہوں، آپ نے شکوہ نہیں کیا۔ یہ بہت بڑا سبق ہے امام علی مقام کی طرف سے۔ حسینیت اعلیٰ کردار کا نام، حسینیت جرأت و استقلال کا نام، حسینیت دین کی احیاء کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا نام، حسینیت امام علی مقام کی غلامی، حسینیت در حقیقت میں ہر وقت یہ سبق دیتی ہے کہ یزید جتنے بڑے اقتدار میں ہو، وقت کا یزید جتنا اس کا بڑا دبدبہ ہو، باطل کے سامنے مسکرا کے کھڑے ہونا اور باطل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا، یہ حسین پاک کا کردار۔ آپ مصلحت کا شکار نہیں ہوئے، عموماً جیسے ہو جاتا ہے مشورے دینے والے آ جاتے ہیں، کئی مصلحتیں آ جاتی ہیں کہ آپ شبیہ مصطفیٰ کو قربان کر رہے ہیں، آپ اون و محمد کو قربان کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اتنا بڑا آپ جناب انیشیٹو لے رہے ہیں، آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ یہ ساری مصلحتیں امام علی مقام کے مبارک پاؤں کی بیڑیاں نہیں بنی، امام علی مقام کو یہ روک نہیں سکیں۔ یہ دنیا کے ساری مصلحتیں امام علی مقام نے ان سارے بندروں کو توڑ دیا ہے، اور سرزمین کرب و بلا میں آپ نے اس حالت میں قدم رکھا ہے، اس شان سے قدم رکھا ہے کہ امام علی مقام نے سب کچھ کٹا دیا، شکوہ نہیں کیا ہے، شکوہ نہیں کیا ہے۔ اے میرے سامعین، وہ واقعہ کربلا کو ہم جیسا بیچارہ کیا سمجھے گا؟ جس کو کانٹا بھی لگ جائے تو وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے یار بڑا سر میں درد ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے، میرے حال ٹھیک نہیں، میری حالت کو یہ ہو گیا ہے۔ امام علی مقام سب کچھ قربان کرتے ہیں، پھر بھی اللہ کی رضا پہ راضی۔ اور یہ بڑی پیاری آیت طیبہ جو میں خطبے میں پڑھ رہا تھا، کئی بار آپ کی خدمت میں اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کی سعادت ملی ہے کہ حضور سید کائنات کی بارگاہ میں جب یہ آیت طیبہ آئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے کہ اہل بیت اطہار سے ہر قسم کی وہ رجس کو دور کرنا چاہتا ہے، ہر قسم کی رجس کو رب کائنات ہٹانا چاہتا ہے۔ وَيُطَہِّرَكُمْ تطہیرا، اور اللہ فرماتا ہے کہ اے اہل بیت نبی، اللہ تم کو ایسے پاک کرنا چاہتا ہے جیسے پاک کرنے کا حق، جیسے پاک کرنے کا حق، اعلیٰ طہارت دینا چاہتا ہے اللہ، تمہیں اعلیٰ قسم کی پاکیزگی دینا چاہتا ہے، اعلیٰ درجے کی طہارت
اور پاکیزگی تمہیں عطا کرنا چاہتا ہے۔ جب یہ آیت طیبہ آئی، حضور سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے نفوس کو بلایا تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ وہم نکل جائے کہ اقتدار اور دنیا کی ہوس حسنین کریمین کو اللہ نے دی نہیں۔ دنیا کا لالچ، دنیا کا حرص، دنیا کا ریس، ان کے والد گرامی ان کا تو عالم یہ تھا کئی دن تاجدار کائنات کی طرح گھر میں کھانا نہیں بنتا تھا اور سخاوت کرتے تھے، جو آتا خیرات کرتے تھے۔ ایک دن روزہ رکھا، شام کو مکثر افطاری کا پروگرام تھا، ایک قیدی آ گیا، ایک مسکین آ گیا، ایک یتیم آ گیا۔ 3 دن روزے رکھتے رہے، فقراء آتے رہے، مختصر کھانا ہے نہیں ملتا، پانی پہ افطاری ہے، اگلے دن چلو کر لیں گے، اگلے دن اور سائل بنا، تیسرے دن اور بنا۔ ہم اگر یہی بات ماہ رمضان میں اگر بیان کرتا تو آپ کو زیادہ سمجھ آتی کہ ہمارے سامنے جیسے پیچھے گرمی کے روزے گزرے ہیں، ہمارے سامنے ٹھنڈا پانی پڑا ہو، ہر شخص یہ چاہتا ہے گلاس میرے سامنے پڑا ہو۔ اگر کوئی گلاس کو وہاں سے اٹھا کر اپنے سامنے رکھ لے، ہمارے دل سے کوئی پوچھے کیا گزرتی ہے، ہمارے دل سے کوئی پوچھے پتہ ہے پہلے بھائی نے پینا، بعد میں مجھے ملنا، جگ پانی کا بھرا پڑا ہے، میرے پاس یہ ساری چیزیں موجود، لیکن ہمارا حال یہ ہوتا ہے۔ امام حسین اس خانوادہ مرتضیٰ میں آپ کی تربیت ہوئی ہے، آپ نے دنیا کو ٹھوکر ماری ہے، آپ نے مال و زر کو ٹھوکر ماری ہے، اقتدار امام حسین کی خواہش نہیں، دنیا امام حسین کی خواہش نہیں۔ آپ کے والد گرامی کے بارے میں ہے، حضرت امام حسین کے ابا جی مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کے لیے آپ نے فرمایا اے دولت، جب میں نے تمہیں 3 طلاقیں دے دی ہیں، میرے پاس کیا لینے آتے ہو، کیا لینے آتی ہو، میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ آج یہی باتیں ہم جیسے لوگ بتاتے ہیں جو محبت میں ہیں، جو دولت کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس لیے ان باتوں کی صحیح سمجھ نہیں آتی۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس آیت طیبہ نے ہمارے ذہن کو کھولا ہے کہ رب کائنات نے مادیت، دنیا داری، دولت اور ہر قسم کی ہوس کے رجس کو اللہ نے خانوادہ مرتضیٰ سے دور کر دیا ہے۔ ان کے دلوں میں یہ خواہش کبھی نہیں آئی ہمیں یہ ملتا، ہمیں یہ ملتا۔ اور آج تو حکومتیں بنتی ہیں، بڑی مراعات ہیں۔ آپ خلفائے راشدین کا دور لیں، کیا مراعات تھی، ان کے پاس کیا چیزیں تھیں، وہ تو سب کچھ تنخواہ رکھنے کا وقت آتا تو کہتے ہیں اتنی تنخواہ رکھی جائے جتنی ایک مزدور کی ہوتی ہے۔ حضور آپ تو خلیفہ ہیں، ایک مزدور کی تنخواہ میں کیسے گزارا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں جب مجھے پتہ چلا کہ مزدور کی تنخواہ میں میرا گزارا ممکن نہیں تو میں مزدور کی بھی بڑھا دوں گا، اپنی بھی بڑھا دوں گا، کہ اتنے پیسوں میں اب گزارا نہیں ہوتا۔ اے میرے پیارے سامعین، یقیناً اہل بیت اطہار کے دلوں میں ان چیزوں کی قطعاً کوئی ذہن کے کسی گوشے میں ان چیزوں کا خیال نہیں تھا۔ لہٰذا اے میرے پیارے سامعین، امام حسین اگر کرب و بلا میں آئے ہیں، آپ کو دولت نہیں کھینچ لائی، آپ کو اقتدار کی طلب، اقتدار کی ہوس، دنیا کی طلب کرب و بلا کے ریگزار میں آپ کو نہیں کھینچ لائی، ورنہ آپ بھی بہت بڑا لشکر تو لے کے آتے، اپنے چند معصوم بچوں کو نہ لے آتے۔ آپ کو دنیا کی طلب، اقتدار کی خواہش یہاں نہیں کھینچ کے لائی، آپ کو اس چیز کی طلب کھینچ کے لائی ہے کہ دین پہ وہ وقت آیا ہے اس قسم کے ظالم شخص، اس قسم کے بددیانت شخص، اس قسم کے فاسق اور بد کردار شخص ہماری زندگی میں خلیفہ بن کے بیٹھیں اور ان کے سامنے ان کے بالمقابل جرأت کے ساتھ بات کرنے والا بھی کوئی نہ ہو۔
امام حسین جب یہ آیت طیبہ آئی، حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کو بلایا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، ان چاروں ذاتوں کو اپنی پانچویں ذات اقدس کے ساتھ ملا کر سرکار نے دعا مانگی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، فاذھب عنہم الرجس، ان سے رجس کو دور فرما دے، وطہرہم تطہیرا، اور ان کو اعلیٰ درجے کی پاکیزگی عطا کر دے، اعلیٰ درجے کی طہارت عطا کروا دے، اعلیٰ درجے کی پاکیزگی عطا فرما دے۔ یقیناً ان کی ذوات اس درجے پہ فائز ہے کہ ان کے ذہن کے کسی خانے میں بھی ان چیزوں کی حرص، ان چیزوں کی ہوس نہیں ہے، وہ سخی ہے، ابن سخی ہے، ابن سخی ہے۔ کرب و بلا کی سرزمین میں سب کچھ کٹا کر بھی امام حسین صبر کی، استقلال کی اور سخاوت کی اعلیٰ مثال پیش کرتے ہیں۔